بلا اور مصیبت کو سمجھو مسلمانوں، ورنہ تمہاری تباہی اور بربادی کے داستان تک نہیں مل سکیں گے۔ اس قدر تم برباد و تباہ ہو چکے ہو، معاشرہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال فاخرج، نکل تو۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کے سمجھ میں آ سکے تو سمجھ لینا، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جھوٹ ایک بہت بڑی بلا ہے، اس بلا اور مصیبت کو سمجھو مسلمانوں، ورنہ تمہاری تباہی اور بربادی کے داستان تک نہیں مل سکیں گے۔ اس قدر تم برباد و تباہ ہو چکے ہو، معاشرہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بیماری جھوٹ کتنی بڑی وبا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اللہ پاک ایسے شخص کو صراط مستقیم عطا نہیں کرتا جو جھوٹ کا عادی ہو جاوے، جو جھوٹ کو اپنا دامن، اپنا جگری دوست بنا لے، اپنے دامن کو جھوٹ سے بھر لے، اپنے ساتھی جھوٹ کو بنا لے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو توبہ کی توفیق نہ ملے کہ میں نے کبھی جھوٹ بھی بولی ہے، میرے زبان سے کبھی جھوٹ کے الفاظ بھی نکلے ہیں، اللہ آپ کی توبہ کی توفیق کو سلب کر لے۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے کہ آخر وقت میں جھوٹ کے رجلٹ میں، اس کی نحوست میں اللہ آپ کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے، آپ کا ایمان اللہ چھین لے۔ آپ کو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقتہ مسجد میں ٹائم دیتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، لوگوں میں آگ لگاتے ہیں، معاشرے کو بگاڑنے کی سعی کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن وہ وقت یاد رکھو کہ جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان سلب کر لے، آخر وقت میں اللہ ایمان چھین لے۔ آپ کو بتلاؤں جھوٹ کتنی بڑی بیماری ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ شیطان لعین مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال فاخرج، نکل تو، دور ہو جائے یہاں سے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے راندائے درگاہ کر دیا، اسے بھگا دیا۔ فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، کہ تو میری لعنت کا مستحق ہے روز جزا تک، بدلے کے دن تک، روز محشر تک شیطان پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، فٹکار برستی رہے گی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے اللہ نے اس پر لعنت نہیں بھیجی۔ شراب بھی بہت بڑا گناہ، شراب کا پینا بہت بڑا گناہ، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانوں کا عمل ہے شراب پینا، انسانوں کا عمل نہیں، بندہ مومن کا تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بچو اس سے،
زنا بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ جب انسان زنا کرتا ہے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کر اس کے سر کے اوپر ناچتا رہتا ہے جب تک وہ زنا کرتا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو غیر ایمان کی حالت میں وہ مرے گا۔ اتنا بڑا، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے۔ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اگر سود سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ لیکن جھوٹ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اللہ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے جھوٹا۔ اس لیے جھوٹ کے بازار کو گرم مت کرو، جھوٹ سے توبہ کرو۔ آج ہم نے جھوٹ کو گلا لگا لیا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے ذریعے ہم بچ جاتے ہیں، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ہمارا کام دھندا چل رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کے سمجھ میں آ سکے تو سمجھ لینا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں جب شراب پر بندش لگائی گئی اور بتدریج شراب کو روکا گیا، منع کیا گیا، حرام کر دیا گیا، تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے کہ اللہ کے نبی کیا شراب کو دوا کے طور پر بھی نہیں استعمال کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شراب دوا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک بیماری ہے، یہ ایک بولیے نا، یہ ایک بیماری ہے، یہ دوا ہے ہی نہیں۔ ایسے جب ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے نفع ہو جائے گا، جھوٹ سے فائدہ ہوگا، یاد رکھو جھوٹ سے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ سے نفع پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بچ جائیں گے اور رب کعبہ میں آپ کو رسوا ہونا پڑے گا، اس میدان محشر میں ذلیل ہونا پڑے گا جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، یا چند لوگوں سے شرمندگی کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہو، وہاں تمام لوگوں کے مجمع میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ بھی عہد کریں کہ جھوٹ کو ہرگز اپنی زبان پر آنے نہ دیں، اس زبان کو کنٹرول کریں، زبان کو لگام لگائیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے اس قدر بدبو ہوتی ہے کہ فرشتہ کوسوں دور چلا جاتا ہے، کہ بدبو